پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی عملداری اس ملک میں ہے کہاں. اس فیصلے کو اگر سائڈ پر بھی رکھ لیں تو پورے ملک کو دیکھیں. آپ کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی سے پوچھ لیں. 2 قانون ہیں اس ملک میں، اور امیروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے اور قانون، اور غریبوں کے لیے اور قانون. اور اسی طرح آپ کسی گلی، کسی محلے، کسی شہر، کسی دیہات میں چلے جائیں اور پوچھ لیں کہ آپ کو اپنی عدالتوں پر اب اعتماد ہے، جواب آپ کو مل جائے گا. میں یہاں سرگودا کی رانی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ غریب عورت تھی، غریب خاتون تھی جو 17-18 سال بے گناہ رہی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے مانا کہ بے گناہ ہے. 9 لکھا کا پان فروش، اس کی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ امیر آدمی نہیں تھا، اس کا منال یا نہیں تھا، یا اس جس کی وجہ سے وہ آتا. 6 دن کے لیے اسے جیل ہوئی اور 6 سال بعد چھوٹا. بہاولپور کے 2 بھائی جو سپریم کورٹ نے جب بری کیا تو پھانسی چڑھ چکے تھے ہائی کورٹ کے حکم سے. وہ مرغی چور جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں دی تھی ضمانت، اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیپٹن صفدر، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو ضمانتیں دے دی تھی. اور وہ 1000 کا دھنیا چور جس کی سپریم کورٹ میں آ کر ضمانت ہوئی. ان کی بات رہنے دیں. مجھے بتائیں، 45 سال کے بعد کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا سپریم کورٹ سے، اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. کیا اسے انصاف کہتے ہیں؟ کیا اس سے بھٹو صاحب واپس آ جائیں گے؟ کیا ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اور پھر یہ جو منال ریسٹورنٹ ہے، قاضی فائز عیسیٰ بینچ کا فیصلہ، کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ہم نے سروں پر چڑھایا ہوا تھا؟ کیا جج ہے، کیا فیصلے کرتا ہے. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو اس بینچ نے یہ جو فیصلہ سنایا تھا، اور مزے کی بات ہے کہ جب فیصلے پہ عمل درآمد ہلکا پھلکا کم ہوا تو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا تھا، اور کہا کہ گرا دیں اس کو. اب یہ آج کی وفاقی آئینی عدالت یا آج کی عدالت کہہ رہی ہے کہ ہمیں جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. وہ فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ تھا. اور اسی طرح نسلہ ٹاور گرا دیا گیا. نسلہ ٹاور اب کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں. کتنے خاندان اجڑ گئے، کتنے خاندان برباد ہو گئے، کتنے غریبوں کی جمع پونجی لٹ گئی. اس لیے یہ قانون کی عمل داری نہیں ہے، اس لیے یہ ادھورا فیصلہ ہے، اس لیے عدالتوں پر اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ فیصلے بھی ادھورے ہیں. جن لوگوں نے بھٹو صاحب یا جن ججوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی، کیا ان ججوں کو سزا ملی؟ ان کی پینشن ہی روک لیتے، ان کو علامتی طور پر ہی سزا دے دیتے. جن ججوں نے نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا تھا، ان کو بلائیں نا سپریم کورٹ اور ان کو کہیں کہ آئیں جسٹیفائی کریں. نہیں کر پاتے تو ان کی پینشن روکیں، ان کی تنخواہیں روکیں، اور ان کے نام لکھیں دیواروں پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا سوا ستیہ ناش کر دیا اور جنہوں نے منال ریسٹورنٹ گرایا. اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو ان ججوں کو بلائیں اور بلا کر پوچھیں کہ آپ کو کیا پڑی تھی بھئی یہ فیصلہ دینے کے لیے، اور ان کی بھی پینشن روکیں، ان کی بھی تنخواہیں روکیں. تو جب تک ان ججوں کو سزا نہیں ملتی جنہوں نے غلط فیصلے کیے، جس میں غریب بھی اجڑ گئے اور بھٹو صاحب بھی گئے، ریسٹورنٹ بھی گر گئے، نیسلہ ٹاور بھی گر گیا، تو جب ان فیصلہ کرنے والوں کو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے، جب تک علامتی سزائیں کیوں ہی نہ ہوں، جب تک یہ امیر اور غریب کے درمیان والا قانون جو ساروں پر ایک طرح لاگو نہیں ہوگا، جب تک عدالتی عملداری ہر بندے کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی، تب تک کوئی قانون پر نہیں کہے گا کہ میرا اعتماد بڑھا ہے، عدالتوں پر نہیں کہے گا کہ میرا اعتماد بڑھا ہے. تو یہاں کون قانون کو پر کہے گا کہ مجھے اعتماد ہے؟ کون کہے گا کہ عدالتوں پر مجھے اعتماد ہے؟ تو فیصلے بھی ادھورے ہیں. اگر وہ فیصلے غلط ہیں تو ان فیصلے دینے والے ججوں کو سزا ملنی چاہیے، تب اعتماد بڑھے گا، تب قانون کی عملداری ہوگی، تب عدالتوں پر اعتماد. سارے جمہوریت پسندوں کو، مجھے تو خیر یہ جو سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہے یا سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے، میں نے تو کبھی اس کو جمہوریت نہیں کہا اور نہ کہوں گا، جو خاندانی جمہوریت ہے. لیکن جمہوریت پسندوں کو یہ یاد دلا دوں کہ میثاق جمہوریت میں ایک نکتہ تھا کہ نیب کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اب دونوں پارٹیاں اقتدار میں ہیں، اور چونکہ انہوں نے نیب ترامیم کر لی اور اپنے مقدمے اور اپنے سارے جو کیس تھے وہ سائڈ پر کر لیے، تو لہٰذا اب ان کو نیب سے کوئی نہیں ہے، کوئی
اعتراض نہیں ہے، ان کو نیب کا وجود ہونا چاہیے۔ اور یہی ہماری سیاست کی بڑی حقیقت ہے کہ ادارے وہ چاہیے جو مخالفین کو تگنی کا ناچ نچائیں لیکن ہمارے لیے فرینڈلی ہو۔ دوسری بات بالکل ٹھیک ہے یہ کہ پرانی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں، بلکہ پرانی غلطیوں کو تڑکے لگا کر دہرایا جا رہا ہے، جیسے دال کو دیسی گھی کا تڑکا، یا 3-4 دن پہلے کی سبزی کو سبز مرچوں اور ادرک اور ٹماٹر اور پیاز کا تڑکا لگا کر کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ سبزی ہے جس کی ایک ایک انگ سے بدبو اٹھ رہی ہے، لیکن تڑکے لگائے جا رہے ہیں اور بھگتیں گے۔ اور جب یہ عدالتوں میں جائیں گے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ان کا سامنا کرے گی۔ جب یہ صحافت کی طرف آئیں گے تو پیکا ان کا سامنا کرے گا۔ جب یہ نیب کی طرف جائیں گے تو نیب ترامیم ان کا سامنا کریں گے۔ جب الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے تو الیکشن ایکٹ ان کا سامنا کرے گا۔ اور جب یہ عوام کی طرف جائیں گے تو جلسہ جلوس قانون سازیاں ان کا سامنا کریں گی اور بڑا دلچسپ وہ مرحلہ ہوگا اور ایک کمینی سی خوشی ہوگی مجھے اس وقت۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا مختصر سا جواب ہے کہ بالکل ہیں سیاسی مضمرات، بالکل ہوں گے سیاسی مضمرات۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کے وجود پر ہی بہت سارے اعتراضات ہیں اس ملک میں۔ جن حالات میں جس طرح وفاقی آئینی عدالت بنی، بہت سوں کو تو اس پر اعتراضات ہیں، اور جو ججز جس طرح لگے بہت ساروں کو تو اس پر اعتراضات ہیں۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم آئی بہت ساروں کو تو اس پر اعتراضات ہیں مجھ سمیت۔ جس طرح 27ویں آئینی ترمیم آئی بہت ساروں کو تو اس پر اعتراضات ہیں۔ اور اب جو تاثر ہے کہ وفاقی آئینی عدالت بنی کیوں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب گئے کیوں، جسٹس منیب اختر جیسے جج اس میں شامل کیوں نہیں ہیں، اور کیوں یہ سپریم کورٹ سے ادھر سارے جا رہے ہیں مقدمے، تو یہ تو اعتراضات سے بھری ایک وہ ہے سیرگاہ ہے جس میں آج شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہ سیرگاہ کے مکین بدلتے رہتے ہیں۔